بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ اسلامی بینکنگ کورس کا آج تیسرا سبق ہے، اور اس تیسرے سبق میں آج ہم بینک اور اس کی اقسام اور اس کی حیثیت پڑھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بینک کہتے کسے ہیں۔ بینک ایک ایسا تجارتی ادارے کا نام ہے جو لوگوں کی رقمیں اپنے پاس جمع کر کے تاجروں، صنعت کاروں اور دیگر ضرورت مند افراد کو قرضہ فراہم کرتا ہے۔ آج کل روایتی بینک ان قرضوں پر سود بھی وصول کرتے ہیں اور اپنے امانت داروں کو کم شرح سود پر ان کو سود بھی دیتے ہیں، اور سود کا یہ درمیانی فرق بینکوں کا جو ہوتا ہے، یہ نفع ان کا ہوتا ہے۔ اور بینکوں کی کچھ اقسام ہیں۔ ایک بینک زرعی بینک ہے۔ زرعی بینک کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ زراعت کے شعبے میں قرض فراہم کرتا ہے۔ اور صنعتی بینک ہے۔ صنعتی بینک کا کام یہ ہوتا ہے کہ صنعتی ترقی کے لیے قرضے فراہم کرتا ہے۔ اور ایک ترقیاتی بینک ہوتے ہیں۔ ترقیاتی بینک یہ کسی بھی شعبے میں ترقیاتی کاموں کے لیے قرضے دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ کوآپریٹو بینک ہیں۔ اور کوآپریٹو بینک کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے ممبران تک محدود ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ممبران، جو لوگ ان کے اپنے ممبر ہوتے ہیں، ان کو ڈپازٹ، انہی کے ڈپازٹ ہوتے ہیں اور صرف انہی کو ہی قرضے فراہم کرتے ہیں۔ اور ایک پانچویں قسم جو بینک کی ہے وہ انوسمنٹ بینک ہے۔ اس سے مراد ایسا بینک ہے کہ جس میں ڈپازٹ متعینہ مدت کے لیے ہوتے ہیں۔ عام کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ اس میں نہیں ہوتے، صرف فکس ڈپازٹ ہوتے ہیں، اور قرضے بھی محدود مدت کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ اس سے کم مدت کے لیے قرضے نہیں دیے جاتے۔ اور ایک چھٹے نمبر پر تجارتی بینک ہے۔ یہ بینک عمومی مال کے اندر کام کرتے ہیں، کسی شعبے کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہوتا۔ تو ہم اسی تجارتی بینک کے کچھ تفصیلات بیان کریں گے، امید ہے کہ جس سے ساری باتیں آپ کے سامنے وضاحت سے کھل جائیں گی۔ دیکھیں، تجارتی بینکوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک ابتدائی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے نمبر ثانوی مشاغل ہوتے ہیں۔ ابتدائی کام ان کا دو حصوں پر ہوتا ہے، امانتوں کا وصول کرنا اور قرضوں کی فراہمی کرنا۔ یعنی اسے بینک کے مطالبات جو ہیں کہا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور قرضوں کی فراہمی تو اسے بینک کے موجودات یا اثاثے کہا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں، امانتوں کی وصولی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو اپنی رقمیں بینکوں میں جمع کراتے ہیں، چھوٹی موٹی جمع پونجی، اور عام بینکیں اس پر سود بھی دیتی ہیں اور بعض ان کو نفع کی شکل کہہ کے دیتی ہیں۔ میں یہ ساری پہلے صورتیں آپ احباب کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پھر ان کا شرعی حکم بھی بیان کروں گا۔ دیکھیں، جو عام بینک ہوتی ہے اس میں عموماً جو امانتوں کے وصول کرنے کے، کیونکہ ہم امانتوں کے وصول کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، تو اس میں بینک کے تین کھاتے ہوتے ہیں۔ ایک اکاؤنٹ، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور ایک فکس ڈپازٹ ہوتا ہے جسے جامد کھاتہ بھی کہتے ہیں، اور ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے جسے بچت کھاتہ کہتے ہیں۔ یہ تین کھاتے ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ان میں یہ کام ہوتا ہے کہ بینک کسی کو ذاتی ضروریات یا خاص طور پر تجارتی ضروریات کے لیے جو قرض فراہم کرتی ہے، اور ان قرضوں کی بھی کبھی تو وہ قرض جو ہوتے ہیں ایک سال کی مدت سے کم کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض ایک سال کی مدت سے زیادہ کے لیے ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو بینک سے لوگ قرضے لیتے ہیں تو لوگ یہ تین قسم کے قرضے لیتے ہیں۔ ایک تو روزمرہ تجارتی، پہلے نمبر پر روزمرہ تجارتی ضروریات کے لیے قرض لیا جاتا ہے، مثال کے طور پر بلوں کی ادائیگی، تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے قرض لیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کاروبار کے اخراجات، مثلا سامان تجارت کی خریداری، خام و مال کی خریداری کے لیے قرضے بینک سے لیے جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر بڑے بڑے منصوبوں کے لیے قرض لیے جاتے ہیں۔ یہ تین قسم ہم نے، تین اکاؤنٹ بینک کے جو عام طور پر بینکوں میں چلتے ہیں، اور جو تین قسم کے لوگ قرضے وصول کرتے ہیں، ہم نے وہ بیان کیا۔ دوسرے نمبر پر بینک کا کیا کیا کام ہوتا ہے؟ دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ ان سے مراد بینکوں کے جو دوسرے مشاغل ہیں، کیونکہ تجارتی بینک امانتوں کی وصولی اور قرضے کی فراہمی کے علاوہ کچھ کام ایسے جو مفاد عامہ کے لیے ہوتے ہیں، جو خدمات پر منحصر ہوتے ہیں، ان میں بینک معاوضہ یا فیس وصول کر کے وہ کام کرتا ہے۔
مثال کے طور پر پہلے نمبر پر بینک امانتیں رکھتا ہے اور ان کی حفاظت کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اور بینک کے پاس کچھ لاکرز ہوتے ہیں مثلا جس میں ہم اپنے زیورات رکھتے ہیں، اہم کاغذات اور دستاویز اور رسیدیں اور دوسری قیمتی اشیاء ہم اس میں رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ لاکرز ہم بینک سے لے لیتے ہیں، اور بینک جو ہے لاکروں کی چابیاں ہمیں دے دیتا ہے، اور ہم اپنا سامان اس میں محفوظ کرتے ہیں، اور بینک ہم سے اس لاکر کا کرایہ وصول کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا جو بینک ہمارا کام کرتا ہے، خدماتی کام جسے ہم کہہ سکیں، وہ یہ ہے کہ رقموں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کرنا، اس پر وہ ہم سے وہ چارج وصول کرتا ہے، یا سفری چیک جسے کہتے ہیں، مثلا چیک جیب میں ڈال لیں، پیسے نہ ڈالیں تاکہ ڈکیتی سے ہم بچ سکیں۔ بینک ڈرافٹ ہے اور پے آرڈر ہے اور خطوط اعتماد ہیں، مثلا کوئی خطوط ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، اپنے ان کو سیکرٹ ہم نے رکھنا ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی مالی اسناد ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی بینکوں کی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی خدمات یہ بینکیں دیتی ہیں، تو اس کا وہ معاوضہ جو فیصد کے حساب سے کمیشن یا فیس کی صورت میں وہ ہم سے وصول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک تیسری صورت ہے وہ یہ کہ بحری جہاز، ہوائی جہاز، ریل، موٹر وغیرہ یہ چیزیں منگوانے کے لیے اور تجارتی سامان منگوانے کے لیے، گاڑیاں منگوانے کے لیے، یہ بینک صرف ہمیں یہ کر دیتا ہے، باقی اس کے وہ اپنی اجرت وصول کرتا ہے، جو اس کی اصل قیمت ہوتی ہے وہی قیمت ہم ادا کرتے ہیں، اور گاہک تک پہنچانے کا جو معاوضہ ہوتا ہے وہ ہم سے کیا وصول کرتا ہے؟ بینک وصول کرتا ہے۔ اب یہ ہم نے مختصراً بینک کے مشاغل بیان کی ہے۔ دیکھیں بینک کے اندر سب سے پہلے نمبر پر جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ بینک کو آپ قرضہ دے رہے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ چاہیں ان سے وصول کرنا چاہیں اور جتنا وصول کرنا چاہیں تو بینک آپ کو دینے کی پابند ہو۔ تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا ویسے یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے پیسے رکھیں اور اس کو جب بھی دل کرے ان سے آپ واپس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے فکس ڈپازٹ اور سیونگ اکاؤنٹ، جو عام طور پر بینکیں چل رہی ہیں، بینکاری کا نظام ہے، اس میں فکس ڈپازٹ اور سیونگ اکاؤنٹ کے اندر، وہاں فکس ڈپازٹ کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ مدت کے لیے ان کو دے دیتا ہے، پھر اس پر نفع لیتا ہے۔ سیونگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص تھوڑی سی شرح کے اعتبار سے ان کو نفع دیتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں شرعاً جائز نہیں ہیں عام بینکوں کے اندر، یہ سود پر مبنی ہے، ہاں یہ درست نہیں ہے۔ اور باقی رہی بات کہ ان کا اگلا کام جو ہم نے بیان کیا ہے کہ بینک کے جو اگلے مشاغل ہیں کہ جو ہمیں لا کر دیتے ہیں، مثلا اس میں ہم اپنی قیمتی چیزیں رکھتے ہیں، یا بینک ہمارے رقومات ایک شہر سے دوسری شہر منتقل کرتی ہے، یا سفری کارڈ دیتی ہیں، تو یہ سفری چیک مل گیا ہے، یہ ساری چیزیں اس پر جو اجرت وصول کرتی ہے بینک، جو اجرت مقرر کر رہی ہے اور ہم اس پر رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بعض نے بینک اسلامی اور غیر اسلامی کی شرط لگائی ہے۔ میں ایک عام آسان لفظوں میں آپ کو اس کے بارے میں ذرا سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بینکیں جو اسلامی ہیں، جو اسلامی کا نام دیا گیا ہے، اس میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے، سیونگ ہے، فکس ڈپازٹ ہے۔ سیونگ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آپ کوئی چیز ڈالیں تو پیسے کو اس کے اوپر کچھ شرح نفع دیا جائے گا، اور فکس ڈپازٹ یہ ہوگا کہ آپ کچھ مدت کے لیے ان کو مال دے دیں اور اس سے نفع حاصل کرتے رہیں۔ لیکن دیکھیں عام بینکوں کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہوتا ہے وہ ایک فکس ہوتا ہے، اتنا پیسہ آپ کو دیا جائے گا، اس میں کوئی نفع اور نقصان کی شرح محدود نہیں ہوتی۔ لیکن جو اسلامی بینکوں نے آج کل مزاربت اور مشارکت پر معاملہ کیا ہے، میں مزاربت اور مشارکت کی تعریف آسان لفظوں میں آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ مزاربت کہتے ہیں کہ مال ایک کا ہو، سرمایہ ایک کا ہو، کام دوسرا شخص کرے اور نفع دونوں کے درمیان نصف ہو۔ مشارکت کہتے ہیں کہ دونوں کا پیسہ ہو، دونوں آدمی ملا کر اپنے پیسے کو ملا کر کاروبار کریں اور اس کے ساتھ جو نفع آئے وہ آپس میں شریک ہو۔ تو اسلامی بینکیں مزاربت اور مشارکت کی بنیاد پر کاروبار کرتی ہیں اور گاہک کو کہتی ہیں، اور جو پیسے جمع کرانے والا شخص ہے اس کے ساتھ طے ہوتا ہے کہ اگر کمپنی کو نقصان ہوگا تو اس نقصان کی بھی ذمہ داری ہوگی، اور اگر نفع ہوگا تو نفع میں بھی ہم برابر کے شریک ہوں گے، جس کی وجہ سے علماء نے اس کے اندر جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ امید ہے کہ کافی ساری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔